شادی کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے شادی کو سکون کے لیے بنایا ہے، جبکہ ہمارے ہاں شادی ہوتے ہی خیالوں کے اندر تبدیلیاں اور جو شادی سے پہلے خوشیاں ہوتی ہیں وہ حزن و ملال اور غمی کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے بارے میں مختلف تبصرے کرنا، منفی امیدیں رکھنا اور اپنی اچھے خیالات کو برے خیالات کے اندر تبدیل کرنا، یہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک لڑکے کا مزاج سسرال اور میکے کے درمیان تقسیم ہو کے رہ جاتا ہے، آپس میں دیواریں خیالات کے اندر حائل ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کا مد مقابل سمجھا جاتا ہے کہ تیرے سسرال ایسے، وہ کہتے تیرے میکے ایسے، اس طریقے کے تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارا اسلام اس بارے میں کچھ اور ہدایت دیتا ہے یا اسی طریقے سے، یا یوں کہیں اس سے بڑھ کر کہ ایک انسان جب اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی کے سسرال کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہیے؟ محبت والا رویہ ہو یا ان کے ساتھ کھینچت آنے والے معاملات ہوں؟ ہر وقت منفی سوچ رکھی جائے، چاہے وہ سسر ہو یا ساس ہو، تو محبت والا رویہ اس سے محبتیں بڑھیں گی، نفرت والا رویہ نفرتیں پیدا کرے گا۔ جہاں بھی، جس معاملے کے اندر بھی، جس شعبے کے اندر بھی اور جس چار دیواری اور جس گھر کے اندر بھی شیر اور سوا شیر کا مقابلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ انسانوں کا باڑا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر افراد رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ گھر ہمیشہ اخلاق سے چلتے ہیں، قربانیوں سے چلتے ہیں، اصول سے بھی زیادہ اخلاقیات پر گھر چلنے کی بنیاد ہوتی ہے، قربانی پر بنیاد ہوتی ہے۔ اگر پورا موازنہ کیا جائے تو گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سسرال، بیٹی کے سسرال کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، طور طریق کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر نقل کی ہے، جلد ثانی کے اندر، باب المصافحۃ والمعانقہ، کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر ہیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی اماں فاطمہ کے سسرال ہو گئے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا رشتہ تو زیادہ سے زیادہ حضرت علی تک ہے، لیکن حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر سے آپ کا کیا پیار ہو رہا ہے، کیسی محبت ہو رہی ہے؟ مدینہ کے اندر ہجرت ہو جاتی ہے، ہجرت کرنے کے بعد مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اب یہودیوں کا علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر حبشہ سے واپس آ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد یہ الفاظ ہیں میرے سامنے حدیث مبارکہ کے اندر، ان سے گلے ملتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ما ادری انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر، میرا دل یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں جعفر کے آنے پر زیادہ خوش ہو رہا ہوں یا خیبر کی فتح پہ زیادہ خوش ہو رہا ہوں۔ یعنی کہ جتنی خیبر کے فتح کرنے پہ خوشی ہو رہی ہے، ایسے ہی میں اپنے کزن کے حبشہ سے واپس آنے پہ خوش ہو رہا ہوں۔ اب یہیں سے انسان کو سبق لینا چاہیے کہ سسرال نسمم و صحرا، سسرال کو اللہ پاک نے ایک نعمت بنایا ہے کہ وہاں سے ہمیں اپنے گھر بنانے کے لیے ایک عورت ملی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ معاملہ محبت والا رکھنا چاہیے، ان کی بات کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اپنی باتیں بھی منوانی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپس میں تقابل کا معاملہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، شیر اور سوا شیر کا معاملہ ہو، ایک کی بجائے 11 گنا بدلہ لینے کا جذبہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کبھی بھی گھر نہیں چل سکتے،
کبھی سسر کی سننی پڑ جاتی ہے، کبھی داماد کی سننی پڑ جاتی ہے، کبھی بہو کی سننی پڑ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو اللہ کے لیے بھی اور گھر کو چلانے کے لیے بھی قبول کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے بیٹے کا یا بیٹی کا گھر آسانی سے چل سکے۔